بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ مرنے کے بعد اسے جنت مل جائے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جنت کیسے مل سکتی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت مل جائے، لیکن اس کے لیے اسے کوئی محنت مشقت نہ کرنی پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ دکھانے کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر بھیجے، جنہوں نے اپنی اپنی امتوں کو یہ بتایا کہ جنت کیسے مل سکتی ہے۔ اور پہلی ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جنت کیسی جگہ ہے۔ جنت ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں نہ کسی دماغ نے سوچا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا۔ اتنی اعلیٰ، اتنی پیاری، اتنی عمدہ نعمتوں والی جگہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، جس کا دنیا میں تصور کرنا بھی محال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں ایک بالشت جگہ، ایک جسے پنجابی میں گیٹھ کہتے ہیں، اتنی جگہ ابھی دنیا اور جو کچھ اس میں ایسے بہتر ہے، ایسی بہترین چیز ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبریل جاؤ، میں نے جنت بنائی ہے، اسے دیکھو۔ جبریل علیہ السلام دیکھ کے آئے تو عرض کی، یا رب جلیل، یہ جنت تو ایسی جگہ ہے کہ جو کوئی بھی اس کی نعمتوں کے بارے میں سنے گا وہ ہر حال میں اسے حاصل کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل آپ جاؤ، اسے پھر جا کے دیکھو۔ پھر گئے تو واپس آ کر عرض کی، یا رب العالمین، یہ جنت حاصل کرنے میں اتنی رکاوٹیں اور تکلیفیں ہیں کہ اسے حاصل کرنا تو بہت مشکل ہے، بہت محال ہے، کوئی قسمت والا ہی اسے حاصل کر سکے گا۔ تو دوستو، جنت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اپنا آرام، اپنی خواہشات، ان کو قربان کرنا پڑتا ہے، تو پھر جو ہے نا انسان کو جنت مل سکتی ہے۔ تو میں چند چیزیں، چند اعمال آپ کو بتاؤں گا جو ضروری جنت میں جانے کے لیے۔ سب سے پہلا جس کی ہر پیغمبر نے دعوت دی، سب سے پہلے وہ یہ کہ عبادت صرف ایک اللہ کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ہر قسم کی عبادت، مالی، بدنی، قولی، صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور حصہ دار نہیں بنانا۔ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، سجدہ اسی کو کرنا ہے، جھکنا اسی کے آگے ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی خوشنودی اور اسی کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں۔ تو شرک کے قریب نہیں جانا، توحید کو مضبوطی سے قائم رکھنا ہے اور اسی کو صرف الہ اور معبود ماننا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد 5 وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا نبی، اپنا رابر، اپنا ہادی، اپنا مرشد محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ دین کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑنا، صرف اور صرف دین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، رسموں کو فالو کیا، رواجوں کو فالو کیا، برادری کی مانی، تو پھر جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں جو طریقہ ہے اس سے اچھا اور بہترین طریقہ کسی کا ہے ہی نہیں۔
اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے صرف اور صرف محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہے اور کسی طریقے کو اختیار نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے 5 وقتہ نماز، جس کی کسی صورت معافی نہیں ہے۔ 5 وقتہ نماز، جمعے کے 2 روز جمعہ، آدمی گھر میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، جیسا بھی ہو، نماز کسی حال میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ 5 وقتہ نماز ادا کرنا پابندی سے۔ اگر بیمار ہو تو گھر میں پڑھ لے، بارش ہو گھر میں پڑھ لے، سفر ہو تو نماز اللہ نے تھوڑی کر دی، قصر کر دی، تھوڑی کر دی، لیکن نماز چھوڑ دینے کی اجازت کسی قیمت پر بھی نہیں ہے۔ 5 وقتہ نماز۔ اور اگر اللہ مال دے، صاحب نصاب ہو، تو پھر زکوٰۃ ہر حال میں دینی ہے، کسی قیمت پر نہیں چھوڑنی، فرض عین ہے۔ قرآن اور حدیثوں میں اس کی بڑی سخت تاکید ہے، اپنے مال کو پاک کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ 40واں حصہ، 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ، 40 کروڑ میں سے 1 کروڑ، 40 ارب میں سے 1 ارب، باقی آپ کا ہی ہے۔ اور فصل کی زکوٰۃ 20ویں بوری، اب منجی کا موسم ہے، 20ویں بوری اللہ کی ہے، وہ آپ کی نہیں ہے، اگر گھر لے جائیں گے مال حرام ہو جائے گا۔ 20ویں بوری اللہ کی ہے، وہ غریبوں مسکینوں کو دینی ہے، یہ فصل کی زکوٰۃ ہے جسے عشر کہتے ہیں۔ رمضان آ جائے تو اس کے روزے، اگر مال دے اللہ، صحت دے اللہ، تو پھر اللہ کے گھر کا حج کرنا ساری زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے۔ اس کے بعد دوستو، میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا، ماں باپ کی خدمت، کسی صورت میں بھی ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ماں باپ کا فرمان کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کریں، ان کی ضروریات پوری کریں، اور ان کو اف تک نہ کہیں۔ پھر دوستو، رشتہ داروں کے حق، پڑوسیوں کے حق، جو آدمی رشتہ داروں کے حق ادا نہیں کرتا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اگر اللہ نے رزق اور مال دیا ہے تو رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتا ہے، کاٹی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتہ داروں سے کاٹی کرنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے رشتہ دار غریب ہوں، امیر ہوں، سخت ہوں، نرم ہوں، جیسے بھی ہوں، ان کے ساتھ کاٹی نہیں کرنی، ناراض نہیں ہونا، ان سب کا بائیکاٹ نہیں کرنا، ان سے ہمیشہ تعاون کرنا ہے۔ اور پڑوسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کی اتنی تاکید فرماتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل امین نے پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کی، مجھے یہ گمان گزرا کہ کہیں وراثت میں حصہ دار نہ بنا دیں۔ اتنی تاکید۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے، آپ نے 3 بار فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، مجھے اللہ کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں۔ 3 بار آپ نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ نے فرمایا، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، یعنی جو پڑوسیوں کو تنگ کرے، انہیں تکلیف دے۔ یہ ساری دین کی باتیں ہیں، ان پر عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ رزق حلال، حرام رزق اللہ قبول نہیں کرتا۔ رزق اگر حرام ہوگا، حرام رزق سے کپڑے خرید کر نماز پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ رزق حرام سے سحر افطاری کریں گے، قبول نہیں ہوگی۔ رزق حرام سے عمرہ حج کریں گے، قبول نہیں ہوگا۔ رزق حرام سے قربانی دیں گے، قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے رزق حلال، اللہ پاک ہے، اللہ پاک مال قبول فرماتے ہیں، حرام اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اس لیے رزق حرام کمانے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت حرام سے تھوڑا حلال اچھا ہے، اس لیے حلال ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔
حرام کی رسم آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، سچ بولنا، سچ بولنا، سچ بولنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے بھی جو لقب تھا اہل مکہ کی طرف سے، وہ تھا صادق و امین، سچا اور ایماندار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا پیروکار ہے، جو سچا امتی ہے، پھر وہ سچا اور ایماندار ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور ایماندار تھے۔ جھوٹ نہ بول لیں، جھوٹی گواہی نہ دیں، جھوٹ نہ بول لیں، جھوٹی گواہی نہ دیں، ہمیشہ سچ بول لیں، ایمانداری اختیار کریں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ سود نہیں کھانا، سود کے قریب بھی نہیں جانا۔ سود ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں سورۃ بقرہ نے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ سود کو نہیں چھوڑتے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس لیے سود کے قریب بھی نہ پھٹکیں، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ تو میرے بھائیوں، ایمانداری اختیار کرنا۔ اگر آپ دکاندار ہیں، ملاوٹ نہ کریں۔ دودھ بیچتے ہیں، ملاوٹ نہ کریں۔ پیٹرول پمپ ہے، ملاوٹ نہ کریں۔ آپ منجی بیچتے ہیں، ملاوٹ نہ کریں۔ دودھ بیچتے ہیں، ملاوٹ نہ کریں۔ دکاندار ہیں، کم نہ تول لیں۔ یعنی پورے اور سچے مسلمان بن کر رہے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے، یعنی سارے اسلام پر عمل کرو۔ رسم و رواجوں کو چھوڑ دو۔ رسم و رواجوں میں سے امتحان نہیں ہوگا، امتحان ہوگا جو اللہ نے ہمیں سلیبس دیا ہے، نصاب دیا، اس میں سے امتحان ہوگا۔ اللہ کا نصاب کیا ہے جو اس نے بھیجا ہمارے لیے؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نصاب صرف 2 چیزیں ہیں، تیسری چیز کوئی نہیں ہے۔ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ ہمارا نصاب ہے، جو کچھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہمارا نصاب ہے۔ ان 2 چیزوں میں سے امتحان ہوگا، ان 2 چیزوں کو پکڑ لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں۔ کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، سنت، یہ ہمارا نصاب ہے۔ برادری کی بنائی ہوئی رسموں کو چھوڑ دیں، رواجوں کو چھوڑ دیں۔ دین صرف کتاب و سنت کا نام ہے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اصحاب رسول کا یہی طریقہ تھا، جن کو اللہ نے جنت کے سرٹیفکیٹ دیے، خلفائے راشدین سے لے کر آخری صحابی جس نے سب سے آخر میں اسلام قبول کیا، سب کے سب جنتی ہیں، اور ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ صرف اس وجہ سے ملے تھے کہ وہ ہمیشہ قرآن و سنت کی پیروی کرتے تھے، ہمیشہ قرآن و سنت پر چلتے تھے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چند چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان چیزوں پر پکے ہو جائیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ان سے کبھی بھی باہر نہ نکلیں، تو پھر انشاءاللہ وہ جنت مل جائے گی جس کی نعمتوں کو زوال نہیں، جہاں بیماری کا نام و نشان نہیں، جہاں بڑھاپا بھی نہیں، جہاں بیماری بھی نہیں۔ پھر وہ جنت کبھی چھینی بھی نہیں جائے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس نعمتوں کی دنیا میں کوئی مثال بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت اور توفیق دے، اور ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی ہدایت اور توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔